نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے ہفتے ہم نے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار میں یہ سیکھا کہ جب کوئی کام سنت کی روشنی میں کیا جائے، سنت سمجھ کر کیا جائے، تو وہ باعث ثواب بن جاتا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں ہم نیکی سمجھ کر تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہ ہو تو وہ کام پھر اپنے من گھڑت ہو تو بدعت بن۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اصلاح نفس کی بنیاد اخلاص ہے، درست نیت ہے، کہ آپ مثلا اپنی اصلاح کیوں کرنا چاہتے، کیا لوگوں کو دکھانے یا لوگوں کی نظروں میں نیک اور شریف بننے کے لیے، یا لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں کرنا چاہتے، کیا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، تم بہت غلط ہو اور میں بہت اچھی لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ذلیل کروں۔ کیا نیت ہونی چاہیے دوسرے کی اصلاح میں بھی؟ خیر خواہی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کرے، یعنی اس کے لیے ایک خلوص ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر، خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کو دنیا میں بھی کوئی غلط راستے پر چلنے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی انسان کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو آج بھی ہم نے صبح پڑھا تھا نا کہ وہ آگ کٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر یا اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس غلط کام کو، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ اسی لیے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج برکت، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو دھو دے، مجھے ٹھنڈا کر دے، آگ میں جلنے سے بچا لے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کی بھی اصلاح کرتے وقت کی خیر خواہی مد نظر رکھیں، اس غلط راستے پہ چل کے یہ کہیں کسی نقصان کو نہ جا پڑے، اس کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے۔ جیسے والدین ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کو بعض اوقات اس میں سختی بھی کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے دنیا میں لوزرز ہوں، نقصان اٹھائیں۔ اسی طرح ایک اچھا استاد یا ایک مصلح یا ایک داعی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور اپنے جن کی وہ تعلیم اور تربیت کا کام کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے دل میں بہت خیر خواہی رکھتا ہے، اور یہ جذبہ رکھتا ہے کہ یہ سدھر جائیں اور یہ نہ دنیا میں کوئی نقصان اٹھائیں اور نہ آخرت۔ تو جب تک آپ کے دل میں کسی کے لیے خیر خواہی نہیں، آپ کی نیت درست نہیں، آپ کے اندر اخلاص نہیں، تو آپ کی بات میں اثر بھی نہیں ہو اور دوسرے کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں، لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو خالص کریں، کیونکہ اخلاص میں برکت، اور اس کے لیے انسان کو مستقل طور پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ٹھیک، اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں لوگوں سے تعریف کا شوق نہیں ہونا چاہیے، شہرت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے چھپ کے بھی نیکیاں کرنی جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اپنے رویے پہ نظر رکھ، اپنی ٹون پہ نظر رکھنی چاہیے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اپنے جیسچر پر، اپنی لکس پر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کو حقیر سمجھ کے تو نہیں دیکھ رہے، اور اسی طرح یہ کہ کسی کو آنکھیں تو نہیں دکھا رہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تو نہیں تحکمانہ کہ جس سے دوسرا ہرٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔ ہم نے دیکھو گا بلی کو کبھی چوہا پکڑتے دیکھا آپ؟ دیکھا؟ اچھا کیسے پکڑتی ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ چھپ کے بیٹھ جاتی اور سمٹ کے بیٹھ، اور سانس بھی شاید اونچا نہیں لیتی کہ جو ہے کہ میرے سانس کی آواز نے آج، یعنی وہ اتنی زیادہ سیلف کنٹرول رکھتی ہے اپنے اوپر کہ پھر اچانک حملہ کرتی اور پکڑ لی۔ اگر وہ ٹہل کے آ رہی ہو اور تو چوہا تو بھاگ ہی جائے گا، اس کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا۔ تو جو انسان کسی کی اصلاح کرتا ہے وہ سیلف اور اپنے آپ کو ضبط نفس بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں وہ نان سیریس ہوتا، آپ 10 دفعہ ایک بات کہتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں، پھر آپ کو غصہ بھی آنے لگتا، تو غصے سے کام خراب ہو جاتا، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تھا پچھلے ہفتے کا سبق جس کی ریویژن تھوڑی سی کی آپ۔ آج ہم پیج 16 سے پڑھیں گے۔ آپ کے پاس کتاب تو ہے؟ الحمدللہ، گڈ، ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ آگے بھی لوگوں کو پڑھا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو پیج 16 نکالیں، اخلاص والا ہی چل رہا ہے، ٹھیک۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک تابعی حضرت شفیع اصبحی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک بزرگ کے ارد گرد جمع ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو احادیث نبویہ سنا کر واز کر کون کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ۔ کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ میں۔ شاباش۔ میں آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے آپ کے سامنے جا بیٹھا۔ جب وہ واز سے فارغ ہوئے اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو میں نے عرض کیا میں آپ کو حق کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، یعنی اللہ کا واسطہ دے، آپ مجھے ایسے
ایسی کوئی حدیث سنائیں جو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور سمجھی ہو اور آپ کو اچھی طرح یاد ہو، یعنی مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں سناؤں گا، میں ایسی ہی حدیث سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی اور میں نے اسے سمجھا اور یاد کیا۔ صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات بتاتے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال، آدھی سمجھی آدھی نہیں سمجھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہ بعد میں گروپس کی شکل میں بیٹھتے اور اس کا مذاکرہ کرتے اور ان حدیث کو زبانی یاد کر لیتے، کیونکہ قرآن مجید کی طرح حدیث بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے وہ وحی پر مبنی ہوتے تھے۔ قرآن مجید کی وحی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث بھی وحی کی شکل میں ہے جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں سناؤں گا، میں ایسی ہی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی اور میں نے اسے سمجھا اور یاد کیا۔ پھر اچانک ان کی حالت غیر ہو گئی، کیا مطلب ان کی حال بدل گیا، یعنی تھوڑا کچھ ان کے اوپر تکلیف سی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حواس بجا ہوئے تو فرمایا، میں آپ کو ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے سوا کوئی نہیں، یعنی اور کوئی نہیں، میں اور آپ۔ اتنا کہتے ہی پھر حالت غیر ہو گئی، اتنا بولا اور پھر طبیعت خراب ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو چہرے سے پسینہ پوچھنے لگا، یعنی اتنا زیادہ ان کے اوپر کوئی اثر آیا تو ان کے جسم پہ پسینہ آ گیا۔ پھر فرمایا، ہاں میں آپ کو ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی جبکہ میں اس گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میرے سوا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت خراب ہو گئی اور آپ چہرے کے بل جھک گئے۔ میں نے بہت دیر تک آپ کو سہارا دیے رکھا، ان کے چونکہ اکیلے تھے، پاس تھے، وہ چونکہ بہت جھک گئے تھے، انہوں نے ان ٹیک دی۔ تب آپ کی حالت سنبھلی تو فرمایا، مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر تشریف فرما ہوں، ہر جماعت گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن اشخاص کو بلائیں گے، جن لوگوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے قرآن پاک یاد کیا ہو، یعنی حافظ قرآن، اور ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا رہا ہوگا، اور ایک بہت مالدار آدمی ہوگا۔ یہ تین لوگ بلائے جائیں گے، علم میں، جہاد میں اور مال میں، جو بہت آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے عالم سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ وہ کہے گا، جی ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے اپنے علم پر کیسے عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں رات دن اس میں مشغول رہتا تھا، دن کو بھی پڑھتا رات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے اسے کہیں گے، تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری نیت تو یہی تھی کہ کہا جائے فلاں آدمی بڑا قاری اور عالم ہے، تمہاری یعنی اس کی نیت اچھی نہیں تھی پڑھنے میں، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ شو آف، اور تاکہ لوگ اس کی تعریفیں اور اس کو بڑا مانے۔ وہ دنیا میں کہا جا چکا، یعنی جس مقصد کے لیے تم نے ڈگری لی تھی، پی ایچ ڈی کی تھی، تو تمہیں ڈاکٹر کہا کہ تمہیں بڑا شوق تھا ڈاکٹر کہلوانے کا، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، وہی سب کچھ مل گیا۔ اسی طرح صاحب ثروت یعنی امیر آدمی کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے مالی آسودگی نہیں بخشی، حتیٰ کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ رہنے دیا، یعنی سارا مال ہر طرح کا تھا تمہارے پاس؟ وہ کہے گا، جی ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے میرے دیے ہوئے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں رشتہ داروں پر احسان کرتا تھا اور ضرورت مندوں پر صدقہ کرتا تھا، یعنی سب کو دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں فلاں بہت سخی ہے، تجھے سخی کہلوانے کا شوق، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، سب تمہیں سخی مانتے تھے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم ملا تو میں جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی اسے کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بلکہ تیری خواہش صرف یہ کہ کہا جائے فلاں بہت بہادر، یعنی بہادری ظاہر کرنے کا تجھے بہت شوق، وہ کہا جا چکا، سب نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ تین شخص ہیں جو قیامت کے دن تمام مخلوقات، کفار، مشرکین، منافق، ان سب سے بھی پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے، سب سے پہلے ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نصیحت کرنے والے کی نیت صحیح ہو تو اسے ثواب ملے گا، اور اللہ کے حکم سے بات میں اثر بھی پیدا ہو اور سننے والے اس کی بات بھی مانے۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں، نیت کچھ اور ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، تو پھر جو بھی کر رہا ہے انسان، محنت، کوشش، چاہے کسی بھی فیلڈ میں، دنیا کمانے میں یا دین کمانے میں یا اللہ کی راہ میں
نکلنے میں، اگر نیت درست نہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ آج صبح میں نے آپ سے کہا تھا نا، اپنے اندر جھانکتے رہا کریں، اندر کا جائزہ لیتے رہا کہ میرے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو کیوں، یعنی اپنے حاضر میں، یعنی اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میری کیا خواہش، کیونکہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ان سب کی قبولیت کا انحصار نیت کے خالص ہونے پر ہے۔ اور نیت خالص ہوتی ہے جب دل کی اصلاح ہو، دل درست ہوتا ہے تو پھر دل کے خیالات بھی اچھے ہوتے، پھر اخلاص بھی پیدا ہوتا۔ اور اگر دل بیمار ہو، جیسے منافقین کے بارے میں آتا ہے نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، کس چیز کی بیماری تھی ان کے دلوں میں؟ نفاق کی بیماری۔ اور نفاق کی بیماری میں دو چیز، ایک شہوات اور دوسرے شبہات۔ اور عام طور پر اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بیماری، جس کی وجہ سے وہ مخلص مسلمان نہیں بنے، یعنی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص نہیں، چیٹ کر رہے، دھوکہ دے رہے۔ تو انسان کے جتنے بھی باطنی اعمال ہیں نا اندر کے، ان سب کا سرچشمہ دل ہوتا، سب وہیں سے پھوٹ۔ تو دل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو، اور بار بار اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کا رخ درست ہو جاتا ہے تو انسان کی ساری زندگی درست ہو جاتی ہے، اور اگر وہ درست نہ رہا تو انسان کا پورا وجود بگاڑ میں مبتلا ہو۔ تو عبادت جو ہے نا، وہ صرف نماز روزے کا نام، بلکہ اس کے پیچھے اچھی نیت کا ہونا۔ تو ہمارے نیت نا ارادے کا نام ہوتا ہے کہ ہم کام کو کس ارادے سے کر رہے ہیں، ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یعنی نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اگر نیت ارادہ درست ہو، ہر کام عبادت بن، ہر چیز عبادت بن۔ مثلا آپ جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا وہ چادر کا ایک کونا جو ہے نا وہ مڑ گیا ہے، اس میں کسی کا پاؤں آ سکتا ہے، کوئی گر نہ جائے، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ نہیں سوچتے اچھا کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی لڑکی ہے، اس کا تو اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ تو چادر ٹھیک کرتی رہتی ہے، یہ تو راستے سے ٹشو اٹھا لیتی ہے، تو یہ نہیں ہو۔ جب یہ خیال آئے نا، شیطان جب بھی یہ خیال آئے فوراً کہ نو 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 نو، میں اس لیے نہیں کر رہی، میں صرف اللہ کے، کیونکہ شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھا نا تم ریاکاری کر رہی ہے، تو پھر انسان کہے گا اچھا بہتر ہے میں کرتی نہیں، وہ عمل چھڑا دے گی۔ تو نیت درست ہو تو انسان کا ہر دینی دنیاوی دونوں طرح کے کام اس کے عبادت بن جاتے، اور نیت ہی ہے جو انسان کی عبادت اور عادت میں فرق کر، نیت کی وجہ سے عادت عبادت بن جاتی، اور نیت نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی۔ سمجھ آئیے؟ اگر نیتیں اچھی ہوں تو عادتیں کیا ہیں؟ عبادت۔ جو بھی آپ نے اپنی عادتیں بنائی، صبح اٹھ کے کیا کرنا، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سے اذکار کرنا، آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ کرتے ہیں، مختلف کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ساری آپ کی روٹین ہے۔ تو اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو یہ ساری روٹین کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ اور اگر نیت ہی کوئی نہیں، پیچھے سوچ ہی کوئی نہیں، تو یہ ساری روٹین کیا ہے؟ عادت، عادتاً کر رہے، آپ کی عادت ہے یہ کرنا تو اس لیے کرتے رہتے۔ تو کاموں کو عادت سمجھ کے نہ کریں، کیا سمجھ کے کریں؟ عبادت سمجھ کے کریں، بس ایک سوچ بدلنے کی بات۔ اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، شہادت ہی کسی کو کیوں نہ بظاہر ملی، لیکن نیت کا بگاڑ ہو تو وہ شہید بھی جہنم میں جائے، اور اسی طرح عالم بھی، اور اسی طرح سخی بھی۔ تو بحیثیت طالب علم، بحیثیت استاد، ہم سب کو اپنی نیت، جب نیت درست ہوگی نا تو ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنے کوالٹی ہے اور جو طریقہ ہے بہت اعلیٰ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ امام مالک مسجد نبوی میں ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی جو کتاب ہے موطا امام مالک کے بارے میں کس کس نے سن رکھا ہے؟ الحمدللہ، گڈ۔ ان کی کتاب جو موطا ہے اس کے ایک راوی ہیں بہت مشہور، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی، خود بھی یحییٰ ہے، باپ کا نام بھی یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی، اور اس کے علاوہ اور بھی طالب علم جو تھے وہ امام مالک کے آس پاس بیٹھے۔ تو اتنے میں ایک شخص نے چیخ کے کہا، مدینہ میں بڑے بڑے ہاتھی آئے۔ مدینہ کے لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہاں ہاتھی ہوتے ہی جنگل ہی نہیں، ہاتھی تو جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ تو ہوا کیا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے وہ سب بھاگ، سوائے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے، سب ہاتھی دیکھنے کے شوق میں باہر چلے گئے اور امام مالک کو چھوڑ۔ مالک نے ان سے کہا، کیوں، کیا تم نے کبھی ہاتھی دیکھ، یعنی یحییٰ ابن یحییٰ جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے، کبھی تم نے پہلے ہاتھی دیکھا؟ انہوں نے کہا، میں مالک کو دیکھنے کے لیے سفر کر کے آیا ہوں، ہاتھیوں کو دیکھنے کے لیے، میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاتھی تو پھر بھی دیکھ، لیکن یہ علم کی مجلس نہیں ملی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سوچ، آج دنیا میں امام مالک کی کتاب کی جو سب سے اہم روایت پھیلی ہوئی ہے مشرق و مغرب میں، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس نسخے پر، وہ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کی روایت۔
اس ایک بندے کو اللہ نے اس نیت کا کیسا اجر، باوجود اس کے کہ وہ ان کے چھوٹے شاگردوں میں، ان سے بڑے شاگرد بھی تھے، ان کی بھی روایات ہیں لیکن ان کی قبولیت نہیں، ان کی روایت کی قبولیت، ہر طرف انہی کی روایت۔ جیسے آپ لوگ جو بخاری پڑھتے ہوں گے دیکھا ہوگا، بخاری کی بھی کئی روایات ہیں نا، کریمہ المروزیہ کی طرح، فربری کی روایت پڑھا ہے امام بخاری کے حالات میں یہ بتاتی ہوتی ہوں، شاید آپ نے مختصر حالات سنے۔ سیرت بخاری بھی ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھ، آپ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ بخاری کی کون کون سی روایات، اب یہ روایات کیا ہوتی ہیں وہ پھر میں کبھی آپ بتاؤں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر طالب علم اپنی نیت خالص کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو قیامت تک کھلے رہتے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا۔ تو آپ سب بھی اپنی سوچ پر، اپنے نیت کے اوپر غور کیا کہ میں یہاں اپنا گھر بار چھوڑ کے ہاسٹل میں کیوں رہ رہی ہوں، میں کیوں یہاں آئی ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں نا تو بعد میں لوگ ان کی بڑی تعریفیں، یہ تعریفیں یا ان کے حق میں بنتی ہیں یا ان کے خلاف بنتی، اگر وہ ایسے نہ ہوں جیسے ان کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی تو فرشتے ان کی پٹائی کر، بھائی تم ایسے ہی تھے یہ جو تمہیں لوگ جو کہہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نیکی کا، پاک دام، تو لوگ اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے، مرنے کے بعد کہتے بڑا نیک ہے، حالانکہ وہ تھا نہیں، اندر سے اس کا کھوٹا تھا۔ تو اسے کہیں گے تمہاری تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، تم نے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنے ہوئے تھے، لہٰذا قبول ہی نہیں، وہ تعریف ہی قبول، لیکن وہ تعریف انسان کے حق میں حجت بنتی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، جو صحیح والی تعریف جو وہ انسان ڈیزرو کرتا ہو اور وہ مخلص شخص نیکی ہو اللہ کی خاطر کر کے جاتا ہے اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ تو ہم سب کے لیے جو بھی والدین ہیں، استاد ہیں، مصلح ہیں، داعی ہیں، جو بھی لیڈرشپ کے رول میں، ان سب کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت جو اہم ترین باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے نمبر 1 کہ ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی نیت اور ارادے کی اصلاح۔ ہم تعلیم کسی تعریف حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے یا واہ کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے حاصل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اصل کامیابی اخلاص کی وجہ سے ہے، قابلیت کی وجہ سے، کون شخص کتنا ذہین تھا اور کتنا قابل، اور لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے سامنے اپنا مقام بنانے کو مقصد نہ بنائیں کہ میرے گھر والے مجھے مان جائے، فلاں مان جائے، فلاں نو، مجھے اس لیے کرنا کہ میں میرا رب مجھ سے راضی۔ اپنے آپ سے پوچھتی رہا کیا میں یہ کام جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وٹ ایور، ایون جو صفائی کرتے ہیں یا صدقہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھا کریں میں نے یہ کام کیوں اللہ کے لیے کیا یا اپنا مقام بنانے، لوگوں کی نظروں میں آنے کیوں کر رہی ہیں؟ اپنے دل کے اوپر نظر رکھ، اپنے حال سے آگاہ رہ، ہمیشہ دیکھیں میرے دل کی کیا حال، میرے ذہن میں کیا چل، میں کس سوچ کے تحت کسی کی اصلاح کر رہی ہوں، میرے ذہن پہ کیا چیز میرے ذہن پہ حاوی، اور میرے ارادوں میں کیا ہے، اس وقت میری فیلنگز کیا ہے، کس کام کو میرا دل چاہ رہا ہے، اس وقت میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں، میں نے جو ڈریس پہنا ہے میں کیوں پہنا ہے، میں نے تو جو بھی ہماری موجودہ حالت اس کو خود ہی جانچا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں تو کیوں بیٹھی ہوں، نہیں بیٹھی تو کیوں نہیں بیٹھی، اور مسئلہ یہ نا کہ دل کی حالت بدلتی رہتی دل کی حالت بدلتی ہے، اس لیے بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا کہ میرے اندر کوئی لالچ تو نہیں، میرے اندر کوئی دباؤ تو نہیں کسی کا کہ اس کی وجہ سے کر رہی، کوئی خوف تو نہیں، کوئی بھی کام کری تو کیوں کر رہی، ٹھیک۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی پہ فخر نہیں کرنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا، تو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، اس کے قدموں کی اس کو نہیں فالو کر، کیونکہ اس نے کہا تھا میں زیادہ بہتر۔ اور کسی بھی کام کی جو ظاہری چمک دمک ہے نا اس کے خواہش مند نہ بنے، اپنے اوریجنل سیلف رکھ جو آپ ہیں، ٹھیک، اور آخرت کی فکر کرتے رہے، یہ جو کر رہے ہیں اس کا جواب آگے دینا ہوگا جا، اور پھر یہ ہے کہ اس اصلاح کرنے والے کو سیلف کنٹرول بہت ہونا، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے لہجے کو کنٹرول کرے، اور حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے بات کرے۔ اور عمومی طور پر ہم سب کے لیے ہے کہ دین کی تعلیم سیکھنے کا مقصد اپنے لیے واضح کر لیں، اپنی ڈائری یا قرآن مجید یا کہیں بھی اس میں اپنے لیے سوال لکھے کہ میں الہدا کا یہ کورس کیوں کر رہی ہوں میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میں اس سے کیا چاہتی ہوں۔ جو بھی چاہتے ہیں نا سچ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، ہاں میرے دل میں یہ بھی خیال تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی، سب کو کراس کرے، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی صرف اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس علم میں بہت برکت ڈالے اور اس سے بہت آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، دنیا کو بھی فائدہ پہنچے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی شہرت اور رونق اور چمک کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو وہ ملے نہ وہ دین کے کام کا اجر فوری طور پر دنیا میں نہ ڈھونڈ، ٹھیک، آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بس فوری طور پر کوئی اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، کسی کی تعریف کے جال میں نہ پھنسے، کوئی آپ کی بہت تعریف کر تو آپ یہ نہ سمجھیں ہاں میں واقعی ایسی ہوں، آپ کو خود پتا ہے آپ کیا ہیں، اور اس وقت اپنے آپ کو روک کے رکھیں کہ مجھے پتا ہے میں خود کیا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں جو سائل وہ جب آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، ابو ہریرہ جواب دینے لگتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے اچھا مجھے ذرا جلدی سے جواب دے دیں آپ کیا، کوئی بے ادبی نہیں کرتے بلکہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ وہ سوال کرتے تو جلد بازی نہیں کرتے، ہمیں بھی
استاد ہو یا کوئی بڑا ہو تو اس کی کیفیت کا احترام کریں کہ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس وقت یہ جلدی میں ہے، اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کی رعایت رکھے، چاہے استاد ہو یا کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح استاد کو بھی طالب علم کی کیفیت پہچانے کہ وہ اس وقت ڈسٹرب ہے یا اس کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے، اور علم حاصل کرنے کے شوق میں ادب اور احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نہیں ہمیں بہت شوق ہے اور آپ پیچھے پڑ جائیں کہ نہیں مجھے تو آپ سے ہی سیکھنا اور اسی وقت سیکھ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو تابعی آئے ہوئے تھے ان کے پاس سیکھنے کے، انہوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو وہ پوری حدیث سکھائی۔ تو یہ تھا آج کا لیسن۔ اب میں چاہوں گی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، جب تک آپ سوچ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ لے لیتی ہوں۔ جی خوشبو بات کیجیے۔ آج ایک تو سیکھنے والے کا کے بارے وہ مجمع میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا بہت بڑا، اس کے بعد جہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے سامنے جا کے بیٹھ گئے، اور آن دا ادر ہینڈ ابو ہریرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹانگ پہ اپنا ہاتھ مارا۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے کتنی ایفرٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے ڈائریکٹ سننے والے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں لرنرز کا بھی ایٹیٹیوڈ کے شوق کہتے ہیں، اخلاق کی یہاں بات ہو رہی تھی نا کہ کس شوق سے سیکھا گیا اور پھر آگے بھی ٹرانسفر ہوا، جیسے آج ہم اخلاق کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا اس میں شوق تھا کہ آگے آگے بیٹھ اور سیکھنا، ایفرٹ کرنا۔ اور دوسری چیز جیسے آپ نے بولا کہ لوگ مان جائیں تو کیا ہوگا، لوگوں کو منوانے کے لیے اکثر ہم بہت سارا کام کر دیتے ہیں کہ لوگ مجھے مان۔ تو آپ نے ایک دفعہ سکھایا تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے 5 سوال کی طرف کہ اچھا اگر وہ مان بھی گئے تو کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ کتنا ریوارڈ کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کر دیں گے وہ نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نفس کے اندر ایک آواز نیچرلی ہر انسان کی اٹھتی ہے نا، وہ بلاک ہونے لگ جاتی ہے کہ تعریف کر بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا، آگے اگلا شاید کوئی کورس دے دیں جو کہ اور مشکل ہے نا اس طرح سے۔ تو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کہ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہیں کہ کیا ہو جائے گا اگر لوگ مان گئے تو کیا ہو جائے گا، تعریف ہوگی تو اور اگر نہ بھی مانے تو کیا ہو جائے گا، اگر کوئی ہمیں نہیں مانتا تو کیا نہیں، آپ کو پتا ہے نا آپ کون ہے، اپنے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے میں کیا ہوں، میری میں اگر غلطی ہے تو اس کی اس لیے آ کے مجھے فکر پڑنی، نہ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے، اس غلامی سے باہر نکلنا۔ جی مونا شاہ صاحب۔ استاذہ جی آج کے لیسن سن کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت کا معاملہ جتنا گہرا اور جتنا ڈیپ ہے نا، ہم اس کو اتنا ہی شیئر، ہمیں لگتا ہے کہ ایک دفعہ کسی ریوائول، لیکن نیت کو سب سے زیادہ اور جہاں تک استاد اور شاگرد کے درمیان اخلاص نیت کی بات سوچ رہی تھی کہ ہم بہت سنسیئرٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے بھی ہیں نا، اور اگر ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا تو ہم اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈالنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے یا اس نے توجہ نہیں، اپنے اوپر تھوڑا ہم کمی غور۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی سے بہت اخلاص نیت کے ساتھ محبت بھی کریں نا، تو اگر ہمیں محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا تو بھی پھر ہم بددل ہونا شروع ہو جاتے۔ یہ پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت میں کہاں کچھ بگاڑ پیدا ہو۔ تو واقعی یہ بات بہت صحیح ہے کہ اپنی نیت کو ایک ایک لمحے چیک کرتے رہنا۔ استاذہ میں سوچی تھی کہ اخلاص کی اگر بات کریں نا تو 3 ورڈز مجھے لگتا ہے بہت اچھا ڈیفائن کرتے ہیں ایک پرسنالٹی کو، کہ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا اس کے اندر فوکس ہوتا ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں چاہے ہم اسٹاف ہیں۔ پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نا ہر کام کو احسان کے درجے پہ کریں، اور پھر لوگوں کی طرف تو پھر نظر ہی نہیں رہتی نا، یعنی انسان اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس میں فوکسڈ ہے، وہ خود موٹیویٹڈ ہے کہ اسے پتا ہے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ ہے، اور پھر یہ کہ پروڈکٹیوٹی یعنی ایگزام میں اچھا پرفارم کیا تو بھی نہیں کیا تو بھی انسان سوچتا ہے کہ آگے انشاءاللہ اور اچھا کرنا ہے اور ایکسلنس کا لیول انشاءاللہ لے کر آنا ہے۔ استاد ایز اے اسٹاف مجھے لگتا ہے کہ جب اخلاص ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی کام آپ کو چھوٹا یا بڑا نہیں، پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ صفائی کا ہے چاہے وہ کورس انچارج کا، ہر کام میں نا آپ کی فوکس آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ استاذہ میں آج کا وہ لیسن سوچ کے میرے مائنڈ میں آیا تھا تحمل، یعنی ایک ورڈ نا کہ علم سیکھتے ہوئے بھی اگر تحمل ہوگا، اخلاص ہوگا، تحمل پیدا ہوگا، علم دیتے ہوئے بھی، اور اجر کا ہمارا نیت کی خرابی کیوں آتی کہ ہمارے اندر تحمل نہیں ہوتا، ہمیں انسٹنٹ ریوارڈ چاہیے، تبھی ہمیں تعریف، تحمل ہوگا تو ہم کہیں گے انشاءاللہ آپ کو تحمل میرے مائنڈ میں۔ جی استاذہ جی سبحان اللہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصلاح کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا انسان، آپ ایسے ہی یہ کام نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے لیے مسلسل یہ جو ہم ابھی حدیث سیکھ رہے تھے اس میں مسلسل اپنے آپ سے کانسٹنٹلی سوالنا اور کانسٹنٹلی اس چیز کو دیکھنا کہ میں یہ کر کیوں رہی ہوں۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصلاح کا جو اصل سلسلہ ہے وہ اپنی ذات سے ہی انسان شروع کرے اور خود پر نہ رسی کو کس کے رکھے کڑی تنقید کے ساتھ کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں، اور جو بھی ہرڈلز آئیں اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھے، بجائے کہ آپ دوسرے کو پہلے
دیکھیں پیچھے یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں. اور پھر یہ جو آخر میں بات تھی نا کہ کیفیت کو پہچان، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اصلاح ان سارے جذبات اور کیفیات کو بھی سامنے رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی سازا جی، اخلاص کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کافی ڈیٹیل میں ہماری باقی سسٹرز نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو جو ہمارے لیے لیونگ ایگزامپل ہے نا، جو ہمارے سامنے ہے، کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کام کرتے بھی دیکھتے ہیں، کلاسز لیتے بھی دیکھتے ہیں، تو وہ آپ صبح بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کلاس لی، پھر میٹنگز میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، ہارڈلی شاید آپ ریلیٹنگ، اور اس کے بعد آپ اب یہاں پر آئیں گے. تو ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنا، دیکھنا، آبزرو کرنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان. بات اصل یہ ہے کہ وہ چیزیں اب ہمارے پاس اللہ. اور سازا جی وہ جو بات آ رہی ہے نا کہ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ کا احساس کرتے ہوئے ہم اس کلاس کو زیادہ لمبا نہ لے کے جائیں، کیونکہ ٹائم تو ہمارا وہ کیا، یو نیڈ ریسٹ. سازا آپ کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں، طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. جو آپ کے پاس ہے، جو علم آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی قرۃ اللہ آباد. جی پیاری استاذہ، آپ نے جیسے آج ابھی بہت خوبصورت ایک حدیث سنائی، حدیث نیت کے بارے میں. تو نیت کا اصل مقام انسان کا دل ہے، اور دل انسان کا سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ آرگن ہے. اور اگر دل آپ دیکھیں برین کو کنٹرول کرتا ہے، اور برین کے جو حصے ہیں اس میں انٹلیکٹ ہے، اس میں ڈیزائرز ہیں، اس میں ایموشن. دل میں ایموشنز ہوں گی تو وہ جا کے برین کو ایموشن کو کلک کرے گا. اسی طرح اگر دل میں انٹلیکٹ ہے وہ جا کے برین کو انٹلیکٹ کو حصے کو ٹچ. دل میں اگر نیت کی خرابی ہے، دکھاوا ہے، تو آپ دیکھیں استاذہ جیسے بلڈ انسان کی پوری جو باڈی ہارٹ ہے وہ پوری باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کر، تو وہ جو نیت کی خرابی ہے، دکھاوا ہے، وہ جس کے حصے تک پہنچ. اور بعض فوبیا ہوتا کہ ہم ہر کی آنکھوں کا تارا بنے، ہم ہر ایک کی نظروں میں ہوں، ہر کوئی ہماری تعریف کرے اور اپنی وہ نہ نہیں اور ایک دم سے موڈ آف کرے. یہ استاذہ بہت تبھی سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نیت کو سب سے مشکل. مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر نیت ٹھیک نہیں تو اخلاق، کیونکہ پھر انسان کسی کی بات کو برداشت ہر وقت صرف تعریفیں ہی چاہتا ہے. جی یہ جو نیت کی بات، اس کی درستگی کی اہمیت کا اندازہ سے بھی ہوتا ہے. آگے تمام عبادات کا ذکر، لیکن اس سے پہلے اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ درست. وہ پنجابی میں ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، نیت درست بیڑے. The most important thing that being student that attracts me is the question of Imam Shafi. Like he asked Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu about that he memorized it plus he understands it. So for bachpan se hamare as an Pakistani is ingrained in our mind that memorize everything, marks is everything, score is everything, and we neglect this part that understanding is the key thing. Even in the worldly education, hum apne subjects ke marks ke liye karte. So right now when I'm here, we are doing our timings. Hum apna lesson yaad karte. So I keep on asking myself that why I am doing, kyun main kar rahi hu taaki mere marks achhe hain. And even if I get good marks, alhamdulillah, so main phir baar baar apne aap ko kehti hu that why you are doing for these marks, and then I keep reviving myself. So meri ye being student, sab students concept most important thing. ہر کام کرتے وقت ادھر ہی روک کے کیوں کر رہی، کیوں کھڑی ہوں، بیٹھی ہوں، کیوں دیکھ رہی ہوں، کیوں کھا رہی، کیوں اپنے آپ سے کیوں کرتی. So we should follow conceptual education. Concepts. Thank you so much. سازا میں نے جو آپ نے نیت کی بات کی ہے، یہ پوائنٹ سیکھا نا کہ جو اللہ کے لیے نیت خالص کر لیتے ہیں نا تو اسے دنیا اور دین دونوں میں کامیابی مل جاتی ہے. جس طرح یحییٰ ابن یحییٰ، ان کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص تھی لیکن ہسٹری میں ان کو یاد رکھ لیا گیا. اور جس طرح آپ نے کہ سب سے اہمیت ان کے روایت، تو اگر ہم اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں گے نا تو دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں آ جائے گی. سورۃ مریم کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے. تو دل کس کے ہاتھ میں؟ لوگوں کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ. آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی آپ کے سارے کاموں کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کا بھی کھانے کا وقت ہو گیا اور میرے بھی کھانے کا وقت، اور ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کے بھی کھانے کا وقت. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ پھر بات. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى اوکے اپنی پارڈن سے